الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ پیارے اور محترم اسلام بھائی، الحمدللہ رب العالمین، دروس قدوری کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور خیال رؤیت کے متعلق آج انشاءاللہ تعالی آخری کچھ مسائل وغیرہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر یہ چیپٹر ہمارا کلوز ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں صاحب قدوری کی بارگاہ میں۔ صاحب قدوری فرماتے ہیں وَمَنْ رَآ أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ فَاشْتَرَاهُمَا، کہ اور جس شخص نے دیکھا دو کپڑوں میں سے ایک کپڑے کو، فَاشْتَرَاهُمَا، تو اس نے ان دونوں کپڑوں کو خرید لیا۔ صورت مسئلہ یوں ہے کہ کوئی شخص کسی دکان کے پاس گیا، کپڑے والے کی دکان کے پاس، تو اس کے پاس دو طرح کے کپڑے تھے، تو اس نے دو کوالٹیوں کے تھے اور دونوں کوالٹیاں مختلف تھیں۔ تو اس نے ایک کوالٹی والی کپڑے کو تو دیکھا، جبکہ دوسرے کپڑے کو اس نے نہیں دیکھا۔ تو یاد رکھیں یہ مسئلہ تبھی ہے کہ جبکہ یہ دونوں کپڑے الگ الگ کوالٹی والے ہوں۔ اگر دونوں کپڑے ایک ہی کوالٹی والے ہوں گے تو اس کے اندر پھر یہ حکم نہیں لگے گا، اس کا وہی حکم ہوگا کہ جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جب ایک جیسی چیزیں ہیں تو اس میں سے ایک کو دیکھنے سے باقیوں میں خیال ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر اس کے اندر کوئی عیب وغیرہ نکلا تو پھر اس کے اندر خیال عیب ہوگا، وہ خیال رؤیت نہیں کہلائے گا۔ تو اس مسئلے کا تعلق اس صورت میں ہے کہ جب دو کپڑے ہوں اور دونوں ہی کوالٹیوں کے اندر الگ الگ ہوں، ایک الگ کوالٹی کا ہو، اعلیٰ کوالٹی یا زیادہ کم کوالٹی کا، اور دوسرا جو ہے وہ اس کی بنسبت الگ کوالٹی کا ہو۔ الگ الگ قسم کے دو کپڑے تھے، اب اس میں سے ایک کپڑے کو یہ کسٹمر نے دیکھا ایک کو، پھر دوسرے کو اس نے دیکھا ہی نہیں، اور دیکھے بغیر اس نے دونوں کپڑے ایک ہی عقد میں، ایک ہی سودے میں اس نے یہ دونوں کپڑے خرید لیے۔ ثم رأى الآخر، پھر جب یہ گھر گیا تو وہاں پر اس نے جو ہے وہ دوسرے کپڑے کو دیکھا، تو اب اس کو دوسرا کپڑا پسند نہیں آ رہا۔ پہلے کو تو دیکھا تھا مگر دوسرے کو دیکھا نہیں تھا، اس کو دیکھے بغیر لے آیا، دونوں کی کوالٹیاں بھی الگ ہیں۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ شریعت مطہرہ اس کو اجازت دیتی ہے، جاز لہ ان یردہما، اب اس کے لیے جائز ہے کہ یہ دونوں کے دونوں کپڑے واپس کر دے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی کپڑا تو اسے ایک پسند نہیں ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ دونوں کے دونوں کپڑے واپس کر دے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، جیسا کہ یہ ہمارے جو خیال رؤیت کا جو پہلا ہمارا لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے سنا تھا کہ خیال رؤیت جو ہے یہ تمام یہ بے کو مانے ہیں، یہ بے کو کمپلیٹ ہونے سے روکتی ہے۔ تو اب مسئلہ یوں ہوا کہ اس نے ایک سودے کے اندر یہ دو کپڑے خریدے، اگرچہ کوالٹی میں دونوں کپڑے مختلف ہیں مگر اس نے ایک سودے میں دو کپڑے خریدے، ایک کو دیکھا تھا دوسرے کو نہیں دیکھا تھا۔ تو جس کو نہیں دیکھا تھا تو اس میں اس کے لیے خیال رؤیت تھا، اور اس خیال رؤیت کی وجہ سے یہ اس کا سودا کمپلیٹ نہیں ہوا، یہ اس کا سودا انکمپلیٹ ہوا۔ ٹھیک، اب سمجھیں کہ جب تک سودا کمپلیٹ نہیں ہوا تو اب آپ اس سودے کے الگ الگ ٹکڑے، الگ الگ حصے نہیں کر سکتے۔ اسے کہتے ہیں تفرق صفقہ قبل التمام، یعنی بے کے مکمل ہونے سے پہلے آپ سودے کو الگ الگ نہیں کر سکتے۔ تو اب اگر بے ابھی مکمل ہوئی نہیں کیونکہ خیال رؤیت باقی تھا، اب اگر یہ ایک رکھے گا دوسرا دے گا تو یہ بے مکمل ہونے سے پہلے یہ اس سودے کے دو حصے ہو جائیں گے، تو یہ منع ہے، یہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس کو یہ اختیار ہے کہ یہ دونوں ہی واپس کر دے اور یہ سودا کینسل کر لے، اس کا اس شخص کو، کسٹمر کو اختیار ہے۔ ہاں ایک اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ خرید لے اور یہ اس کو راضی بھی کر لے اور یہ سودے کو کر لے کمپلیٹ کہ بھائی یہ ہمارا یہ والا سودا ہو گیا مکمل۔ اب اس کے بعد پھر یہ جو کپڑا اس کو پسند نہیں آ رہا اس کا الگ سے یہ اپنا بائی کے ساتھ سودا کرے کہ بھائی یہ ہمارا پہلا سودا کمپلیٹ ہو گیا، پیسے میں نے آپ کو دے دیے، میں اس چیز کا مالک ہو گیا، اب یہ جو کپڑا مجھے پسند نہیں آ رہا یہ میں دوبارہ آپ کو سیل کرتا ہوں،
آپ یہ لے لیں اور مجھے اس کے اتنے پیسے دے دیں جتنے میں نے آپ سے خریدا تھا، تو یہ پھر بیع جدید ہو جائے گی، یہ الگ سے سودا ہو جائے گا، اور ایسا کرنا بھی جائز ہے، درست ہے۔ مگر ایسی صورت میں اگلا سودا آپ کے ساتھ وہ دکاندار کرے نہ کرے، اس میں اس کی مرضی ہے، اور جبکہ خیار رویت کے اندر اس کی مرضی نہیں ہے، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ اس کی مرضی کے بغیر بھی وہ چیز واپس کر سکتے ہیں۔ امید ہے یہ والا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد پھر دوسرا مسئلہ ہے وَمَن مَاتَ وَلَهُ خِيَارُ رُؤْيَتِ بَطَلَ خِيَارُهُ، زندگی موت کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے نے ایک چیز خرید لی، اس کو دیکھا تک نہیں، دیکھے بغیر وہ چیز خرید لی، تو اب اس کو کیا تھا؟ خیال رویت تھا، اور اس کی زندگی کے جو لمحات تھے وہ ختم ہو گئے، یہ اس دنیا کو چھوڑ کر دائمی آخرت کی طرف، دائمی زندگی کی طرف یہ کوچ کر گیا، تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ اب اس کا حکم یہ ہے کہ اب اس کا یہ خیال یہاں پر ختم ہو گیا، یہ سودا ہو گیا کمپلیٹ، ٹھیک؟ تو جس کو خیال رویت تھا، اب اس نے وہ چیز دیکھنے سے پہلے ہی وصال پا گیا، تو اب اس کا خیال رویت ختم ہو گیا، بطل خیارہ۔ اب اس میں یوں نہیں کر سکتے کہ بھئی چلو اس کو خیال رویت تھا، یہ مر گیا، تو اب اس کا خیال رویت اس کے ورثہ کی طرف ٹرانسفر ہو جائے، وہاں اس کا خرید چلا جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا اپنا خیال شرط کے اندر کہ خیال رویت اور خیال شرط یہ دو ایسی چیزیں ہیں، یہ دو ایسے خیال ہیں کہ جو وراثت میں ٹرانسفر نہیں ہوں گے، یہ صاحب خیال کے وصال پانے سے یہ خیال وہیں پر ختم ہو جائے گا اور بے ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ امید ہے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تیسرا مسئلہ ہے ومن رعا شیئا، جس نے کوئی چیز دیکھی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ مارکیٹ میں کہیں سے گزر رہا ہے اور وہاں سے کسی چیز کو دیکھا، اس کو وہ چیز پسند آ گئی، مگر جیب میں پیسے نہیں ہوتے اس وقت، چیز پسند آئی، مگر ہر پسند آنے والی چیز کو بندہ خرید بھی سکے یہ ضروری نہیں ہے۔ تو چیز تو پسند آ گئی تھی مگر اس کے جیب میں پیسے تھے نہیں کہ جس سے یہ خرید سکے۔ ہوا یوں کہ پھر اس نے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے، پیسے جمع کرتے کرتے اس کو کچھ وقت لگا، کچھ وقت لگنے کے بعد پھر یہ گیا دکاندار کے پاس، ثم اشتروا بعد مدت، پھر اس نے وہی چیز کچھ مدت کے بعد خریدی، دیکھا بہت پہلے تھا اور کچھ مدت کے بعد جب اس کے پاس پیسے ہوئے اب جا کر یہ اس چیز کو خرید رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اب اس شخص کو وہ جو پہلے دیکھا تھا، ہفتہ پہلے، 2 ہفتے پہلے، مہینے پہلے، کچھ وقت پہلے جو اس نے دیکھا تھا، تو کیا وہ اس کا دیکھنا کافی ہے اور اب اس کو خیال رویت حاصل نہیں ہوگا؟ یہ حکم ہے، یا پھر کیونکہ مدت گزر چکی ہے لہذا اس کو خیال رویت ہوگا، یہ حکم ہے۔ اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ اب اس کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ فَإِنْ كَانَ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي رَآهُ، اگر وہ چیز اپنی اسی کنڈیشن، اسی صفت پر ہے جس صفت پر اس نے اس چیز کو دیکھا تھا، جس صفت جس کنڈیشن میں دیکھا تھا، ابھی بھی وہ چیز اسی کنڈیشن، اسی صفت پر ہے، فَلَا خِيَارَ لَهُ، تو اس کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور اس کو اب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھئی میں نے کافی وقت پہلے دیکھا تھا اور اب میں مہینے کے بعد دیکھ رہا ہوں تو لہٰذا مجھے خیال ملے گا، تو اس کو خیال رویت نہیں ملے گا۔ ہاں اگر اس کے اندر کوئی عیب وغیرہ نکل آتا ہے تو اس کو خیال عیب مل سکتا ہے، خیال رویت نہیں۔ وَإِنْ وَجَدَ مُتَغَيِّرًا، اور اگر اس میں تبدیلی پاتا ہے، میں نے جب مہینے پہلے دیکھا تھا تو اس وقت اس کے اندر یہ چیز نہیں تھی، یہ عیب یا یہ چیز اس کے اندر نہیں تھی، اور وقت گزرنے کے بعد اس کے اندر یہ چیز آ گئی ہے، تو اب فَلَهُ الْخِيَارُ، اب اس کو پھر خیال حاصل ہوگا، تبدیلی پائے گا تو خیال حاصل ہوگا، اور اگر تبدیلی نہیں پائے گا، جیسے دیکھا تھا ویسی وہ چیز ہے ابھی بھی، تو اب اس صورت میں اس کو خیال حاصل نہیں ہوگا۔ امید ہے یہ 3 مسائل سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔